ویلکم ٹو دا بک بریف۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور زندگی بدل دینے والے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم سب کی زندگی میں رکاوٹیں، مشکلات اور مسائل تو آتے ہی ہیں، ہے نا؟ بالکل، ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو۔ ہاں، لیکن کیا ہو اگر یہی رکاوٹیں ہی اصل میں انسان کی کامیابی کا راستہ ہوں؟ آج کے اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی موضوع ریان ہالیڈے کی مشہور کتاب "دی آبسٹیکل از دی وے" یعنی رکاوٹ ہی راستہ ہے کے ذرائع اور نوٹس ہیں۔ یہ بہت ہی کمال کی کتاب ہے۔ یہ 100%۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح قدیم رواقی فلسفے، جسے ہم انگریزی میں اسٹوئسزم کہتے ہیں، اس کو استعمال کر کے زندگی کی بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو کامیابی اور نئے مواقع میں بدلا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک آتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس لمبے چوڑے مطالعے کے نتیجے میں سننے والوں کو معلومات کا بوجھ محسوس نہ ہو، بلکہ انہیں وہ اہم ترین نکات ملیں جو واقعی سوچ کا زاویہ بدل سکتے ہیں۔ میں کسی پہاڑ پر بیٹھے ہوئے کسی قدیم فلسفی کا خیال آتا ہے جو دنیا سے کٹ چکا ہو۔ ہاں، اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں، جیسے کوئی جذبات سے عاری انسان ہو۔ بالکل، لیکن حقیقت میں یہ کتاب اور یہ ذرائع بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ صرف کتابوں میں قید کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ بے حد عملی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس مطالعے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ رکاوٹوں کو عبور کرنے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ یعنی وہ 3 ستون جن پر یہ پوری بحث کھڑی ہے۔ جی ہاں، جن کے گرد یہ ساری گفتگو گھومے گی۔ یہ 3 عملی طریقے ہیں: ادراک یعنی پرسیپشن، عمل یعنی ایکشن، اور ارادہ یعنی ول۔ ادراک یہ طے کرتا ہے کہ ہم مسائل کو دیکھتے کس طرح ہیں۔ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ اور ارادہ؟ اور ارادہ وہ اندرونی طاقت ہے جو ہمیں ان حالات میں ٹوٹنے سے بچاتی ہے جنہیں بدلنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ تینوں آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ انہی کے ذریعے کسی بھی مشکل کو راستے کا پتھر بننے کے بجائے منزل کی طرف جانے والی سیڑھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا قدم ذہنی ہے، یعنی پرسیپشن۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً اسے اچھا یا برا قرار دے دیتا ہے۔ یہ ایک خود کا رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی حالات خود سے اچھے یا برے ہوتے ہیں؟ مجھے اس مطالعے میں جان ڈی راک فیلر کی مثال بہت دلچسپ لگی۔ 1857 کا معاشی بحران، جسے پینک آف 1857 بھی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، پینک آف 1857۔ وہ بحران پوری دنیا میں اور خاص طور پر امریکہ میں تباہی مچا رہا تھا۔ بینک بند ہو رہے تھے، کاروبار تباہ ہو رہے تھے، اور عام لوگ ڈر کے مارے مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف ایک خوف کا عالم تھا۔ اور ایسی صورتحال میں گھبرانا ایک عام بات ہے۔ ہاں، لیکن اس وقت ایک نوجوان راک فیلر نے بالکل مختلف رویہ اختیار کیا۔ اس نے اس بحران کو تباہی کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ واقعات بذات خود نہ تو اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی برے۔ یہ صرف ہمارا زاویہ نگاہ یعنی ہمارا پرسیپشن ہے جو انہیں یہ روپ دیتا ہے۔ راک فیلر کی مثال اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ اس نے وہی دیکھا جو باقی سب دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا دیکھنے کا انداز مختلف تھا۔ بالکل، جب ہر کوئی پینک میں تھا وہ سڑکوں پر چل کر لوگوں کی گھبراہٹ کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جو اثاثے یا ایسٹس ہیں ان کی اصل قیمت کم نہیں ہوئی، صرف لوگوں کا خوف انہیں سستے داموں بیچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یعنی اس نے جذبات کو ایک طرف رکھا اور منطق سے کام لیا۔ 100%۔ اس نے انہی لوگوں کی غلطیوں کو اپنے لیے ایک سکول کے طور پر استعمال کیا اور آگے چل کر دنیا کا سب سے بڑا آئل میگنیٹ بن گیا۔ یہ ادراک کی طاقت ہی ہے جو انسان کو کبھی بے بس نہیں ہونے دیتی۔ میرا مطلب ہے ایک عام انسان کے لیے یہ سوچنا شاید تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اگر کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہو تو اس کے لیے جذبات پر قابو پانا کتنا مشکل ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور مثال جو ان نوٹس میں موجود ہے وہ اور بھی زیادہ حیران کن ہے، رابن ہری کین کارٹر کی کہانی۔ رابن کارٹر کا واقعہ بہت ہی طاقتور ہے نا؟ کارٹر ایک عظیم مکے باز تھا جسے ایک ایسے جرم میں جس میں وہ بالکل بے گناہ تھا عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور وہ بھی ایک نہیں 3 عمر قید کی سزائیں۔
ایک عام انسان تو ایسی سزا سن کر بالکل ٹوٹ جائے، شاید خودکشی کر لے یا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن کارٹر نے جیل میں جا کر وارڈن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم مجھے جسمانی طور پر یہاں قید کر سکتے ہو، لیکن میں ان حالات کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ بالکل، اور یہ کہنا آسان ہے، لیکن کارٹر نے اس پر عملاً عمل کر کے دکھایا۔ اس نے جیل کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا، قیدیوں والا لباس پہننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ پیرول کی ہیئرنگز میں جانے سے بھی انکار کر دیا۔ اب کوئی عام انسان سوچ سکتا ہے کہ پیرول کی ہیئرنگ میں جانے سے انکار کیوں؟ مطلب وہ تو آزادی کا ایک راستہ تھا۔ اس کی منطق یہ تھی کہ پیرول ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے کوئی جرم کیا ہو اور وہ معافی مانگ رہے ہوں۔ اس کا ماننا تھا کہ جب اس نے جرم ہی نہیں کیا تو معافی کس بات کی؟ کارٹر نے ایک واضح لکیر کھینچ دی تھی اپنے جسم اور اپنے ذہن کے درمیان۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا اس کی آزادی چھین سکتی ہے، لیکن اس کا رویہ اور اس کی سوچ کوئی نہیں چھین سکتا۔ جی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہ سارا وقت قانون کی کتابیں، فلسفی اور تاریخ پڑھنے میں لگا دیا تاکہ وہ اپنے کیس کو خود سمجھ سکے اور لڑ سکے۔ 19 سال، پورے 19 سال جیل میں گزارنے کے بعد جب وہ باعزت بری ہوا تو اس نے کسی سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ انہوں نے اس سے کچھ چھینا ہی نہیں تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی بے بس کر دینے والے کیوں نہ ہوں، انسان کا ذہن ہمیشہ اس کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ایک ذہنی مشق نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک سروائیول میکانزم ہے جو آج کے ماڈرن دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، اور ان ذرائع میں اس کی ایک بڑی عملی مثال دی گئی ہے۔ ان لوگوں کی بات کریں جنہیں انتہائی دباؤ میں کام کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ناسا کے خلاباز۔ ناسا کی مثال اس ادراک کے اصول کو بالکل جدید اور عملی شکل میں پیش کرتی ہے۔ خلابازوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آلات کیسے استعمال کرنے ہیں، بلکہ انہیں گھبراہٹ یعنی پینک پر قابو پانا سکھایا جاتا ہے۔ کیونکہ خلا کے گھبراہٹ کا مطلب تباہی ہے، سیدھی موت ہے۔ خلا میں زندگی اور موت کے درمیان صرف چند انچ کی دیوار ہوتی ہے۔ جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو ہمارا بائیولوجیکل سسٹم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، پسینے آتے ہیں، جیسے کسی شیر نے حملہ کر دیا ہو۔ بالکل۔ حالانکہ مسئلہ صرف ایک ٹیکنیکل خرابی کا ہوتا ہے، تو خلابازوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان جذبات کو کیسے اووررائیڈ کرنا ہے۔ جذبات کو روکو اور صرف منطق اور لاجک سے حالات کا تجزیہ کرو، کیونکہ پینک ہونے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا بلکہ مزید بگڑ جائے گا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف حالات کو ٹھیک طرح سے دیکھ لینا یا اپنے پینک پر قابو پا لینا ہی کافی نہیں ہوتا نا۔ ہاں، صرف سوچنا تو کافی نہیں ہے۔ بالکل، اگر کسی نے سمجھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے اور اسے غیر جذباتی انداز میں دیکھ بھی لیا تو اگلا قدم تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ بے تاب ہو کر بیٹھ جانا تو کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا۔ یہاں داخل ہوتا ہے ہمارا دوسرا اصول، عمل کا اصول یا دی ڈسپلن آف ایکشن۔ سوچنا اپنی جگہ، لیکن درست سمت میں عملی قدم اٹھانا اور پھر اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے 1920 کی دہائی کی مشہور ہواباز امیلیا ہارٹ کا واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس دور میں عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ہوائی جہاز اڑا سکیں۔ امیلیا کو ایک سفر کی پیشکش ہوئی، لیکن شرائط انتہائی عجیب اور توہین آمیز تھیں۔ وہ شرائط کیا تھیں؟ شرط یہ تھی کہ وہ جہاز نہیں اڑائیں گی، صرف 2 مردوں کے ساتھ سفر کریں گی ایک مسافر کے طور پر، اور مزید یہ کہ اسے اس سفر کا کوئی پیسہ بھی نہیں ملے گا، جبکہ مردوں کو اچھی خاصی رقم ملنی تھی۔ بظاہر یہ کسی بھی پروفیشنل کے لیے ایک بڑی توہین آمیز پیشکش تھی۔ اگر ہم عام سوچ کے مطابق دیکھیں تو کسی کو بھی ایسی پیشکش ٹھکرا دینی چاہیے تھی۔ یہ تو سراسر ناانصافی تھی۔ لیکن ایئرہارٹ نے اس پیشکش کو ٹھکرایا نہیں، اس نے اسے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیا راستہ ہمیشہ شروع میں بند لگتا ہے۔ وہ صرف داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یعنی وہ بس اپنا قدم جمانا چاہتی تھی۔ بالکل، عمل کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں انسان اس وقت موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک بہترین پیشکش کا انتظار کرتی رہتی تو شاید کبھی ہوا میں ہی نہ جا پاتی۔ اور پھر اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کیا کیا؟
وہ دنیا کی مشہور ترین ہواباز بن گئیں۔ ماڈرن بزنس میں خاص طور پر ٹیکنالوجی کی دنیا میں آج اسے MVP یعنی منیمم وائبل پروڈکٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع میں ایک ایسی بنیادی چیز بناتے ہیں جو مکمل نہ بھی ہو لیکن اتنی ضرور ہو کہ اس سے سیکھا جا سکے اور مارکیٹ میں قدم جمائے جا سکیں۔ امیلیا نے بھی یہی کیا، اور یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ عمل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شروع میں ہی سب کچھ مکمل ہو۔ عمل کا مطلب ہے کچھ کرنا شروع کرنا اور پھر سیکھتے جانا، بالکل اسی طرح جیسے تھامس ایڈیسن نے روشنی کا بلب بناتے وقت کیا۔ ایڈیسن کی مثال تو تسلسل کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ان ذرائع کے مطابق ایڈیسن نے بلب بنانے کے لیے 6000 مختلف تاروں یا فلامنٹس کا تجربہ کیا۔ 6000؟ میرا مطلب ہے عام ذہنیت سے دیکھا جائے تو کوئی بھی انسان 50 یا 100 کوششوں کے بعد ہی ہار مان لے کہ یہ کام ناممکن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایڈیسن کی ذہنیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا جو ساتھی تھا نیکولا ٹیسلا، اس نے ایک بار طنزاً کہا تھا کہ اگر ایڈیسن کو گھاس کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنی ہو تو وہ بھولاپن میں ایک ایک تنکا اٹھا کر دیکھے گا جب تک سوئی مل نہ جائے۔ لیکن یہ بے وقوفی تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ یہ مسلسل عمل اور پرزسٹنس ہی اس کی کامیابی کی اصل وجہ تھی۔ ایڈیسن کے لیے ایک تجربے کا ناکام ہونا کوئی شکست نہیں تھا، وہ اصل میں ایک ڈیٹا پوائنٹ تھا۔ ناکامی صرف یہ بتا رہی تھی کہ یہ مخصوص طریقہ کام نہیں کرے گا، کوئی اور طریقہ آزماؤ۔ اور جب انسان اس نظریے سے دیکھتا ہے تو ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہاں، جب ہم مختلف طریقے آزمانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں عمل کے ساتھ ایک قسم کی عملیت پسندی یا پریگمیٹزم کا ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ سیمیول زیمرے کا واقعہ وہ بہت ہی مزیدار ہے۔ جی، زیمرے جو فروٹ کمپنی کا مالک تھا۔ بالکل، اسے اپنے کیلوں کے باغات سے پھلوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک ندی پر پل بنانے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے مقابلے میں جو بڑی کمپنیاں تھیں انہوں نے حکومت میں اپنا رسوخ استعمال کر کے اس ندی پر پل بنانے کو غیر قانونی قرار دلوا دیا۔ ان کا مقصد صرف زیمرے کا بزنس تباہ کرنا تھا۔ اب ظاہر ہے قانون کے مطابق وہ پل نہیں بنا سکتا تھا۔ ہاں، اور عدالت میں لڑنا وقت اور پیسے کا ضیاع تھا، تو اس نے عملیت پسندی سے کام لیا اور ایک بالکل ہی نیا راستہ نکالا۔ اس نے ندی کے دونوں کناروں پر 2 لمبے اور مضبوط پشتے یعنی پیئرز تعمیر کیے جو ندی کے کافی اندر تک آتے تھے، اور ان کے درمیان ایک عارضی ڈھانچہ کھڑا کر دیا جو آپس میں جڑ کر ایک گزرگاہ بن جاتا تھا۔ زبردست۔ اور جب ان کمپنیوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو پل ہے تو اس نے ہنس کر جواب دیا کہ یہ کوئی پل نہیں ہے، میں نے تو بس ندی کے دونوں کناروں پر پرانے گھاٹ بنائے ہیں۔ یہ عملیت پسندی کی بہترین مثال ہے۔ اکثر اوقات اصولوں سے ہٹ کر عملی حل نکالنا پڑتا ہے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سیدھا راستہ بند ہو تو دیوار میں سر مارنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ آس پاس کوئی کھڑکی تو نہیں کھلی۔ یعنی عمل میں لچک ہونی چاہیے، ضروری نہیں کہ مسئلے سے آمنے سامنے ہی ٹکرایا جائے۔ لیکن یہاں ایک بڑی حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی حالات بالکل انسان کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں، نہ تو کوئی عملی ترکیب کام آتی ہے، نہ ہی پرسیپشن کا کوئی زاویہ وہاں فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں چاہ کر بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہاں تیسرا اور آخری اصول داخل ہوتا ہے نا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو جب حالات بالکل بے قابو ہو جائیں، جہاں آپ کا کوئی زور نہ چلے، وہاں یہ تیسرا اصول یعنی ارادے کا اصول یا the discipline of the will داخل ہوتا ہے۔ یعنی وہ اندرونی طاقت۔ جی، ارادہ وہ طاقت ہے جو ان حالات میں کام آتی ہے جنہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ قدیم رواقی اسے انر سٹیڈل یا اندرونی قلعہ کہتے تھے۔ انسان کے اندر ایک ایسا مضبوط قلعہ جسے کوئی بیرونی طاقت نہ گرا سکے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ قلعہ پیدائشی نہیں ہوتا، انسان کو اسے اپنے اندر خود تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ اور اس قلعے کی تعمیر کو سمجھنے کے لیے نوٹس میں امریکہ کے صدر تھیوڈور روزویلٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ روزویلٹ بچپن میں انتہائی کمزور اور بیمار بچہ تھا۔ اسے دمے جیسی جان لیوا بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ رات کو سانس تک نہیں لے پاتا تھا۔ ڈاکٹرز کو تو لگتا تھا کہ وہ شاید زندہ ہی نہ بچے۔ بالکل، لیکن اس نے اس بیماری کی رکاوٹ کو اپنی قسمت مان کر قبول نہیں کیا۔ اس نے انتہائی سخت جسمانی مشقت شروع کی۔ وہ باکسنگ کرتا، پہاڑوں پر چڑھتا اور موسم کی سختیوں کو برداشت کرتا۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ اس بیماری کو خود پر حاوی ہونے سے روک دیا۔ اور اسی طرح کی ایک اور طاقتور مثال ابراہم لنکن کی بھی ہے۔ لنکن کی پوری زندگی ذاتی اور سیاسی ناکامیوں سے بھری ہوئی تھی۔
انہیں اپنی زندگی کے زیادہ تر حصے میں شدید ذہنی اذیت اور کلینکل ڈپریشن کا سامنا رہا۔ وہ ایک بہت ہی گہرا اور تکلیف دہ دور تھا ان کے لیے۔ ہاں، لیکن ان کا اندرونی قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی اس شدید ذہنی اذیت کو برداشت کیا، بلکہ اسی دوران امریکہ کی سب سے خوفناک خانہ جنگی یعنی سول وار کے دوران قوم کی رہنمائی بھی کی۔ یہ تو واقعی ارادے کی انتہا ہے۔ لیکن اس مطالعے میں ایک اور بڑا اہم تصور پیش کیا گیا ہے۔ ارادے کا یہ قلعہ صرف سہنے اور دکھ برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، اس کا ایک انتہائی اونچا درجہ بھی ہے، جسے رواقی فلسفے میں امور فاتی کہا جاتا ہے۔ امور فاتی یعنی اپنی تقدیر سے محبت کرنا؟ بالکل، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے صرف بھاری دل سے مجبوری میں قبول نہ کرنا، بلکہ اس کا خوش دلی سے استقبال کرنا۔ تھامس ایڈیسن کی ایک اور حیرت انگیز مثال ہے اس حوالے سے۔ جب ایڈیسن کی فیکٹری میں وہ خوفناک آگ لگی تھی، وہ واقعہ جس میں اس کی پوری زندگی کی محنت، اس کے تمام پروجیکٹس جل گئے تھے۔ جی، آگ اتنی شدید تھی کہ فائر بریگیڈ اسے بجھا نہیں پا رہی تھی، کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا۔ اب سوچئے، ایک شخص جو 67 ایئرز کا ہو، جس کی ساری عمر کی کمائی جل رہی ہو، وہ کیا کرے گا؟ عام انسان تو ماتم کرے گا یا صدمے میں چلا جائے گا۔ لیکن ایڈیسن نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا کہ جا کر اپنی ماں کو بلا لاؤ۔ اس نے اتنی شاندار آگ پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مجھے یہ پڑھتے وقت بہت عجیب لگا تھا۔ میرا مطلب ہے، کوئی اپنی تباہی پر ایسے کیسے ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ شاید وہ صدمے سے پاگل ہو گیا تھا، لیکن یہ امور فاٹی کی عملی شکل تھی۔ ایڈیسن کا ماننا تھا کہ اس آگ نے ان کی پچھلی ساری ناکامیوں اور غلطیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس نئے سرے سے آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ یعنی وہ صرف حالات کو برداشت نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس میں چھپی ہوئی افادیت کو دیکھ کر اس سے محبت کر رہا تھا۔ بالکل، یہ ارادے کی وہ انتہا ہے جہاں دنیا کی کوئی مصیبت انسان کو گرا نہیں سکتی۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو ذہنی طور پر بہت تیار رہنا پڑتا ہے۔ اور ان نوٹس میں اس کے لیے ایک اور تصور پر بات کی گئی ہے، جسے پری مارٹم یا اینٹیسپیشن کہتے ہیں۔ یعنی پہلے سے ناکامیوں کے بارے میں سوچ کر رکھنا۔ جی، قدیم رواقی اسے پریمیڈیٹیٹیو مالورم کہتے تھے۔ ہم اکثر صرف کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اس مشق کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے سے یہ سوچیں کہ کیا کیا غلط ہو سکتا ہے، تاکہ جب واقعی کچھ غلط ہو تو ہم حیران یا مایوس نہ ہوں۔ ہاں، آج کل ماڈرن بزنس میں بھی یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ٹیم ہر برے وقت کے لیے تیار رہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی ساری باتیں کی، ادراک، عمل اور ارادہ۔ یہ تمام معلومات سننے والوں کی روزمرہ زندگی کے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم ان تمام ذرائع کو یکجا کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رکاوٹیں دراصل موقع ہیں۔ جب اچانک نوکری چھوٹ جائے یا کوئی بیماری آ جائے تو یہ رکاوٹیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کہاں سے نیا راستہ نکالنا ہے۔ یہ ہمیں رکنا نہیں بلکہ آگے بڑھنا سکھاتی ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت آنے پر انسان اپنی توجہ کس چیز پر مرکوز رکھتا ہے؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں پر کرتا ہے جنہیں بدلنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے دوسروں کا رویہ یا معاشی حالات۔ بالکل، رواقی فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی توجہ صرف ان چیزوں پر رکھنی چاہیے جو اس کے اختیار میں ہیں، یعنی اپنا رویہ، اپنی محنت اور اپنا ادراک، اور جو اختیار میں نہیں انہیں کھلے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ تبھی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی پریشان نہیں کرتی۔ صحیح۔ اور یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد اگر ہم گفتگو کا اختتام ماخوذ کے اس آخری اور انتہائی گہرے تصور پر کریں تو انسان کی سب سے بڑی اور ناگزیر رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے موت، یعنی مورٹیلٹی۔ رواقی فلسفے میں اسے مومنٹو موری کہا جاتا ہے، یعنی موت کا دھیان رکھنا۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا وقت محدود ہے اور موت اٹل ہے۔ عام طور پر لوگ اس خیال سے ڈرتے ہیں اور اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ موت آنی ہی آنی ہے تو پھر ہمارے روزمرہ کے چھوٹے موٹے مسائل، یہ ٹریفک جیمز، دفتر کی سیاست یا کوئی بھی رکاوٹ، یہ کتنی بے معنی ہو جاتی ہے نا؟ بہت بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی خوفزدہ کرنے والی سوچ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ سب سے بڑی رکاوٹ موت کا آنا طے ہے تو پھر آج کے ان چھوٹے مسائل پر توانائی کیوں ضائع کی جائے؟
بالکل. کیا موت کی حقیقت کو قبول کر لینا ہمیں دنیا کی ہر مشکل کا سامنا کرنے کی مکمل آزادی اور ہمت نہیں دے دیتا؟ 100%. یہ ہمیں خوف سے آزاد کر دیتا ہے. یہ واقعی بہت سوچنے کی بات ہے، اور ہم سننے والوں کو اسی گہری اور فکر انگیز سوچ کے ساتھ چھوڑیں گے تاکہ وہ خود اس پر غور کریں. آج کے اس سیشن کے لیے بس اتنا ہی.